أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 99 آیات ہیں. سورۃ الحجر مکی صورت ہے، اور ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدائی مکی صورتوں میں ایک خاص ریدمک اور رائمنگ سکیم بہت شارٹ ہے. آیات کی لینتھ شارٹ ہے. آیات تو زیادہ ہیں اس کی 99، لیکن وہ اس کی کوانٹٹی کم ہے آیات کی. تو یہاں اس صورت میں ہمیں وہی نظر آتی ہے ارلی مکن صورت کی طرح. مولانا مودودی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ مکن صورت میں سے ہے. مفسرین کا اختلاف ہے مکی صورتوں کے بارے میں نا، اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ قرآن فہمی میں نہ سمجھ آنے والی بات ہو، کیونکہ تب ہسٹری لکھی نہیں جا رہی تھی اتھینٹکلی. کوئی بھی صحابی کوٹ نہیں کر رہے تھے قرآن پاک کے کہ اب واقعہ ہوا ہے تو اس کو ابھی لکھ لیا جائے. کوئی مورخ نہیں تھا. تو اس وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں ہجرت فرما کے، تو وہاں کاتبین وحی کا ایک باقاعدہ شعبہ قائم ہوا ہے جنہوں نے لکھنا شروع کیا ہے. تو اس وجہ سے ان کے بارے میں مختلف کنٹروڈکشنز آ جاتے ہیں کہ یہ صورت، کچھ مفسرین کا خیال ہوتا ہے 3 4 کے گروپس ہیں مفسرین کے جو ایک صورت کے بارے میں ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہیں، آرا ہوتی ہیں. لیکن پھر کیا ہے، ہر ایک لاجک تو اپنی ٹھوس بناتا ہے. جو کہتے ہیں ارلی مکن ہے تو وہ بھی اپنی لاجک دیتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آیات کی نا کوانٹٹی چھوٹی ہے اور ریدمک اور رائمنگ سکیم اس میں خاص آ رہی ہے، یعنی ادبی انداز بہت ہے مکن قرآن کا. اور جو لاسٹ والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ ابراہیم کے ساتھ نازل ہونے والی صورتوں میں ہے کہ اس میں بھی قرآن نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. جس میں بہت کرٹیسائز کیا گیا تو وہ لاسٹ قرآن ہے، لاسٹ مکن قرآن ہے. ہجرت سے پہلے کیونکہ ٹارچر بھی بڑھ رہا تھا، تو اس لحاظ سے اس کے بارے میں بھی یہی کنٹروڈکشن ہے مفسرین کی کہ بعض کہتے ہیں کہ ارلی مکن پیریڈ ہے 13 سال میں سے، اور بعض کہتے ہیں لاسٹ ہے. بہرحال جو بھی ہو، اس میں ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر پھر شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی کنورسیشن ریکارڈ ہے، حضرت آدم کے قصے والی. اس سے پہلے ہم 2 جگہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں، پھر سورۃ اعراف میں. اس کے بعد 3 دفعہ آ گیا میرے خیال میں، 4 دفعہ. تیسری دفعہ سورۃ یونس یا شاید سورۃ یونس میں یا ہود میں، ان دونوں میں سے کسی ایک میں آیا ہے، اور پھر اب 4تھی دفعہ یہاں آیا ہے. لیکن اس صورت میں پتہ کیا ہے خاص طور پہ، اچھا جو لاسٹ ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں شیطان کی انسان کے بارے میں دشمنی کی کنورسیشن تھی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی جو کنورسیشن ہے وہ زیادہ ریکارڈڈ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ، ایک دفعہ تو سورۃ کہف میں ہے، ٹھیک ہے. اب سورۃ صاد میں بھی ہے، سورۃ کہف میں بھی ہے. 5 ہوتے ہیں، نہیں اس سمیت اگر ہم گنے تو 6 ہوتے ہیں. 7 دفعہ ہے، اور 7 دفعہ ہی سارے کے سارے ڈفرینٹ اینگل ہیں. جیسے ایک مووی کے ڈفرینٹ سین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈفرینٹ پراسپیکٹ سے بیان کیا ہے. سو یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مینشن ہے، لیکن اس پہ کنورسیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان کے ساتھ ہے. اس کی ابتدائی 15 آیات اور لاسٹ 14 آیات ان کا سیم ٹاپک ہے. اس میں انذار ہے اور تقریباً کفار کے جو اعتراضات ہیں نبوت پر، رسالت پر، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور لاسٹ میں بھی یہی بات کی گئی ہے. یعنی کہ اس کی انٹروڈکشن اور اس کا کنکلوژن سیم ہے اس صورت کا. سو یہ 3 چیزیں ہیں جو اس صورت کے بارے میں خاص ہیں، اسپیشل ہیں. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جس دن سمری کریں گے تو پھر آن دی ہول اس کے سارے پارٹس کو ریوائز کر لیں گے ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. تلکا یہ ہیں آیات الکتاب،
کتاب میں سے آیات و قرآن مبین، اور بار بار پڑھے جانے والا قرآن جو بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، جس کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ربما یود الذین، بہت پاسبل ہے، ربما کا مطلب ہے پاسبل ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل، یود الذین یہ چاہیں گے، ود کا مطلب ودود سے، ودود کا مطلب ہوتا ہے دوست، چاہنے والا آپ کا، وعلیکم السلام، تو یہ چاہیں گے کون چاہیں گے؟ جی، یود الذین کفروا، کفار چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ کون سا وقت ہے؟ جب مہلت ختم ہو جائے گی تب انسان چاہے گا، اور تب دوبارہ ایک سیکنڈ، ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، وہ کہہ رہے تھے لاسٹ میں کہ تھوڑا سا وقت دے دیں، اللہ پاک تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تھوڑا سا وقت بھی نہیں مل سکتا۔ ان قریب کفار پہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے، ذرہم، ابھی نے لیو کر دیجئے، ذرہم کا مطلب ہے لیو دم، چھوڑ دیجئے، یاکلوا، انہیں کھانے دیجئے، ویتمتعوا، انہیں فائدہ اٹھانے دیجئے، ویلہہم العمل، یلہ کا روٹ ورڈ ہے الہا، جو ہم پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہاری شدید وش ہے، انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے نا، اس کو لہو کہتے ہیں، الہا، تو وہ آپ کے اندر، وہ جو ان کے اندر وش ہے، عمل و عمل کہتے ہیں ایسی امید جو بڑی لانگ ٹرم ہو، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے انسان کی، اس سال میری ڈگری کمپلیٹ ہوگی، اگلے سال تک میری جاب ہو جائے گی، اور پھر اس جاب میں سے میں بچا کے اپنا گھر بھی بنا لوں گا، اور میری پوسٹنگ بھی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہیں امیدیں، لانگ ٹرم پلاننگز۔ اللہ کہہ رہا ہے کفار کو چھوڑ دیجئے انہیں ان کی پلاننگز کے ساتھ، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے ہرگز نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر ان کی مدت لکھی ہوئی تھی۔ کتاب وہی ہے جو لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، کتاب میں ان کی تباہ ہونے کی مدت لکھی ہوئی تھی۔ ہر بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ٹائم پورا دیا ہے کہ شاید وہ عمل کر لیں۔ ما تسبقو سبقہ کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، ریس لگانا، آگے نکلنا۔ یہ خاص طور پہ یوز ہوتا ہے سبقہ کا ورڈ، جس کو ہم سبق بھی کہتے ہیں، سبق یاد کرنا، کیونکہ سبق آگے ہوتا ہے۔ ہمارے استاد یہ بھی کہا کرتے تھے، آگے دوڑ پیچھے چوڑ۔ جو لوگ زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کوئک لرنرز ہوتے ہیں، شاید ان کے لیے کہتے ہیں۔ جی، سب دوڑ بھی خاص طور پر گھوڑوں کی، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، تو عربی لغت میں اگر اس کا میننگ دیکھیں تو گھوڑ دوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی کہ ریڈی فار ریس۔ وہ پھر کپڑا گراتے ہیں یا کوئی گولی چلاتے ہیں تو پھر اس کے بعد سب بھاگتے ہیں، یہ وہ ہے۔ ما تسبقو من امت اجلہا، کوئی امت آگے نہیں جا سکتی دوڑ کے، جلدی نہیں پا سکتی اس ٹائم سے، وما یستاخرون، نہ اس ٹائم میں تاخیر ہوتی۔ اگر اس کا ٹائم لکھا ہے کہ ان کو دو سو سال کے لیے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اللہ نے پچھلی باتیں بھی اس لیے بتائیں، یا قوم نوح ہے، اس کو 1000 سال کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، تو اللہ نے کہا ہے جو مہلت کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ نہیں بڑھتا نہ گھٹتا۔ جب آپ کا وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پہ، آپ کی پلاننگ چاہے 1000 سال کی ہو، آپ نے گھر مغل کے گارڈر اور ٹی آر سے بنایا ہوا ہو، تو وہ آپ کے گرینڈ سنز اور گرینڈ ڈاٹرز، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جس گھر میں جتنا عرصہ رہنا ہے، اس کے بعد جب اللہ کا حکم آتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ یہی بات قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ میں ایک قوم کو بھی خاص مدت دیتا ہوں، ایسے نہیں میں خام خطبہ کر دیتا، وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ بالفرض کہ پاکستانیوں کو 200 سال کی میں نے دی ہوئی ہے کہ اب اس میں وہ خود کو ریوائیو کر لیتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدت خدا نخواستہ ختم کر دیتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ ذات، اے وہ شخص،
نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر ریمائنڈر نازل ہوا، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ بطور استہزاء کہتے ہیں انک لمجنون، بے شک آپ نعوذ باللہ انسین ہیں، یو آر ناٹ ان یور سینسز. آپ جو کہتے ہیں مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ سے فرشتے کلام کرتے ہیں. اب انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا، پھر وہ دوسرے کے اوپر کیا کہتا ہے کہ ہاں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے فرشتے. اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہے، آپ کے اوپر کسی جن کا سایہ پڑ گیا ہے، یا خدا نخواستہ آپ کو انسین ہو گئے ہیں، آپ کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہے کہ آپ کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. لو ما تاتین بالملائکتی، بے شک اگرچہ آپ ہیں لانے والے فرشتوں کے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہیں سچے. با محاورہ ترجمہ اس کا بنے گا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ فرشتے ہمارے سامنے ہمیں بھی نظر آئیں. اگر آپ کہتے ہیں آپ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں اور آپ کے پاس جبرائیل امین وہی لے کر آتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ما نزل الملائکۃ، ان سے کہیے، اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے، لیکن اللہ ویسے بتا رہے ہیں ہر حامل قرآن کو کہ نہیں نازل ہوتے الملائکۃ فرشتے الا بالحق، مگر جب فیصلے کا ٹائم آ جاتا ہے حق کے ساتھ. جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آئے تھے، جیسے قوم عاد اور سمود کے پاس آئے تھے، تو وہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں خدا نخواستہ. ویسے عام انسان کو نظر نہیں آ سکتے، پروفٹس کو نظر آتے ہیں، یا خاص جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کا جو بھی طریقہ اختیار کرے وہ اللہ کی مرضی ہے. وما کانوا اذا منذرین، اور تب انسان مہلت نہیں دیے جائیں گے. نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے منذرین کا. نظر کا مطلب ویسے تو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن انتظار بھی اسی سے ہے. انتظار میں ہوتا ہے پرولونگ دیکھنا. ہم انتظار کرتے ہیں، ہم کسی کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نظرہ کا مطلب دیکھنا. منذرین وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور جب انسان فرشتے دیکھ لیتا ہے تو اصل میں اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اس اصول کو اگر دیکھیں ہم مردوں کے بارے میں، جب انسان کو موت آتی ہے وہ فرشتے دیکھتا ہے، اور اس ٹائم اس کا مہلت کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس کو اتنی قوت بھی نہیں ملتی، اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے پاس والوں کو بتا سکے، انفارم کر سکے. اس ٹائم وہ کوئی وصیت کر سکے کہ اگر وہ نیکی کے فرشتے اترتے دیکھ رہا ہے خوبصورت شکلوں والے، وہ بتا سکے کہ دیکھو میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے ریگارڈ کیا ہے اور مجھے یہ انعام مل رہا ہے. یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی نا، پھر وہ تو انفارمیشن دے دے گا، پاس کر دے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا. یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 9، کیونکہ اس کو لے کر بہت سی کنٹروڈکشن پائی جاتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قرآن محفوظ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسکرپٹس جلا دیے تھے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرات کا فرق ہے، 7 مختلف قرتیں ہیں دنیا میں. مصری لوگوں کی اور قرت ہے، اور انڈونیشیا والوں کی اور قرت ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں قراء جو ہیں وہ کسی اور طرح سے قرآن تلاوت کرتے ہیں. عرب کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے کہ وہ کوئی اٹھا کے جلا دے تو وہ ختم ہو جائے، اٹھا کے بہا دے تو اس کے لفظ مٹ جائیں، یا کوئی آفت یا زلزلہ آ پڑے. جب جیسے ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو ان لوگوں نے لائبریریز جلائی تھیں، اور لائبریریز جلانے کی وجہ سے وہ جو راکھ دجلہ میں بہائی گئی، کہتے ہیں کہ وہ دریا کا پانی بلیک ہو گیا. کتنے دن، 6-7 دن بلیک ہو کے بہتا رہا دریا. تو کوئی ریٹن فارم میں تو ہے نہیں. حافظون حفظ سے ہے، اللہ نے اس کو دلوں میں محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. اور جنگ موتا میں بھی جب حفاظ بہت زیادہ شہید ہوئے تھے تو اسی سے صحابہ کو ڈر ہوا تھا کہ لکھا ہوا تو محفوظ نہیں ہے، سینوں میں محفوظ ہے. اگر تمام صحابہ شہید ہو جاتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا، سب صحابی تو حافظ نہیں تھے نا، کچھ تھے حافظ تھے، تو شہید ہو جاتے ہیں تو پھر امت تک، آئندہ آنے والے زمانوں تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ تو حضرت عثمان نے اسی چیز کو، مطلب اسی کو سیکیور کرنے کے لیے قرآن پاک کو
آپ نے تمام حفاظ کو ایک ہی قرت پہ جمع کرنے کے لیے. ہاں یہ آیت منسوخ نہیں ہے. یہ بتاتی ہے ہر طرح کی کنٹروورسی کو یہ کنڈکٹ کر دیتی ہے, مطلب اس کا جواب دے دیتی ہے, آنسر کر دیتی ہے. اِنَّا نَحْنُ بے شک ہم ہیں نازل کرنے والے. نازل کرنے والے پر ہر کسی کا یقین ہے کہ یہ اللہ ہے نازل کرنے والا. تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. اسی آیت کا ساتھ حصہ ہے کہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. جیسے نازل کرنے پہ یقین ہے تو ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ جہالت پر مبنی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے شاید خدا نخواستہ تحریف کر لی, یا حضرت عثمان نے تحریف کر لی, یا حضرت عمر نے تحریف کر لی. یہ پاسبل ہی نہیں. اگر اس آیت پہ میرا اور آپ کا بلیو ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اپنی اسی حالت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے پاس ویسے کا ویسے اس ٹائم موجود ہے, پہنچا ہوا ہے, اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. ہمیں اس پہ بلیو رکھنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور تحقیق ہم نے نازل کیا آپ سے پہلے بھی قوموں میں رسول بھیجے ہم نے. وَلَقَدْ اور تحقیق ہم نے ارسلنا رسول بھیجے, میسنجرز بھیجے, بکس اتاری, من قبلک آپ سے پہلے, فی شیع الاولین. شیعہ کہتے ہیں ایک خاص گروہ کو, ایک خاص گروہ جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وابستہ ہو, اور وہ جیسے حزب ہوتا ہے, حزب جماعت کو کہتے ہیں, اور عصبہ جماعت کو کہتے ہیں, اور شیعہ خاص طور پہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دے, خاص طور پہ جس کے ساتھ وابستہ ہو کے آپ کسی بھی قسم کے ہارم سے محفوظ ہو جائیں, نقصان سے محفوظ ہو جائیں. یہ عربی کا ورڈ ہے شیعہ, اور پہلی دفعہ اس کو یوز کیا گیا امت کے درمیان کنٹروڈکشن پھیلانے کے لیے. شیعان علی, جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں یا جمل میں اما عائشہ کے خلاف لڑ رہے تھے, تو انہوں نے اپنے لیے شیعان علی کا ورڈ یوز کیا. صحابہ نے اپنے لیے یوز کیا. یہ عرب گروہ کے لیے یوز کرتے ہیں, جیسے کچھ شیعان عائشہ تھے اور کچھ شیعان علی تھے. تو یہ اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ, ایک خاص جماعت. اور ہم نے آپ سے پہلے آنے والی جماعتوں میں بھی رسول بھیجے, بستیوں میں بھی رسول بھیجے. ان کی بھی ٹائمنگ تھی. شیعہ کا مطلب نہیں, جو آپ نے کہا تھا گلا کے پھینکا تھا, پانی کالا ہو گیا تھا. جی, وہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا نا, بغداد واز دی کیپٹل آف مسلم اسٹیٹ. جیسے آج ہمارے ہاں پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے, ترکی کا استنبول ہے, تب مسلم امہ واحد تھی, اور خلیفہ جو تھا وہ بغداد میں بیٹھ کر رول کیا کرتا تھا. عراق کا شہر ہے نا, تو وہاں پر یونیورسٹیز, یورپ سے لوگ پڑھنے آتے, جیسے آج ہم لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اتنا کام تھا, میڈیکل یونیورسٹیز تھیں بغداد میں, بہت بڑی لائبریری تھی امت مسلمہ کی. تو وہاں پر سارا ابو علی سینا اور بہت سے ان کے مسلم رائٹرز کے جیسے جابر بن حیان, اور کیمسٹری کی بہت ساری بکس, بہت سارا کام. تو اس نے وہ جیسے انسانوں کو قتل کر کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے نا, تو ان لوگوں نے, وہ اجڑ قبیلوں میں رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے پھر سارے وہ جو تھے نا, کیا کہتے ہیں, کتابیں, ان کو لائبریریز کو جلا دیا تھا. اب جلانے کے بعد وہ راکھ دجلہ میں بہا دی تھی, جس کی وجہ سے دجلہ کا پانی بلیک ہو گیا تھا. یہ ہسٹری میں سے بتا رہی ہوں میں آپ کو کوشچن. قرآن پاک سے بات یاد آئی. تو کسی بھی چیز کی حفاظت ممکن نہیں ہے اس کے سوا, قرآن کے سوا. انجیل بھی ہے, تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, موجود ہیں, لیکن ان میں تحریفات ہو گئی ہیں. انسانوں نے اپنی سہولت کے مطابق کچھ چیزیں انسانوں کو سے چھپانے کے لیے اس میں ایڈ کر دی ہیں, کچھ سبسٹریکٹ کر دی ہیں. لیکن قرآن پاک ہر قسم کی تحریف سے محفوظ کتاب ہے. وما یاتیہم من رسول, اور کوئی بھی رسول جو ہم بھیجتے ہیں, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر انسان کیا کرتے ہیں, اس کا استہزاء اڑاتے ہیں, اس کا میک فن آف ہم, میک جوک آف ہم. رسولوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا, اب یہ حضرت صاحب کہتے ہیں, میں نے فرشتوں کو دیکھتا ہوں, اچھا یہ ہیں جناب جن کے اوپر جبرائیل اترتے ہیں, ان کو میسج آتے ہیں اللہ کے, اب یہ ہم میں سے زیادہ پاک باز بنے پھرتے ہیں. ایسے ہی باتوں کے ساتھ, طنزیہ جملوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے رسولوں کا.
کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین. سالکہ کہتے ہیں سوئی میں جیسے دھاگا پرویا جاتا ہے نا، جیسے تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں، پرونا. سالکہ کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، باریک جگہ پہ ڈالنا. کذالک اسی طرح نسلکہ ہم ڈالتے ہیں فی قلوب المجرمین. ایسی باتیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں ہی مجرموں کے دلوں میں ڈالتا ہوں، ان کو ایسی لاجکس میں سمجھاتا ہوں. دل ایسی جگہ ہے کہ جہاں آسان نہیں ہے کسی کا پہنچنا، اسی لیے اللہ نے سالکہ کا ورڈ یوز کیا. جیسے تسبیح میں دانے پروئے جاتے ہیں اور تسبیح کے درمیان وہ دھاگا ہوتا ہے جو سب دانوں کو پرو کے رکھتا ہے، ایسے ہی ان کے دلوں میں، مجرم لوگوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، اور پیغمبر جتنے بھی ان کی طرف آتے ہیں علیہ السلام ان سب کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، مذاق اڑوایا جاتا ہے. لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لایا، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لایا کرتے. وقد خلت، اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. خلا کہتے ہیں پہلے، آخرت اسی سے ہوتا ہے. سنت الاولین، سوری آخرت نہیں، خلو بعد میں آنے والا ہے یا پہلے آنے والا، سوری پہلے آنے والا، پاسٹ کی بات. سنت کہتے ہیں طریقے کو، وہ طریقہ جو مستقل چلا آ رہا ہو. اولین، پہلے لوگوں کی یہی سنت رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی انسانوں کے پاس رسول آیا، کسی نہ کسی صورت میں انسان چاہے بت بنا کے پوجا کرے، چاہے کوئی تصویر لگا کے کسی شخصیت کی پوجا کرے، وہ اللہ کے ساتھ تو رابطہ رکھتا ہے لیکن رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، اپنے جیسے انسان کو اپنے سے بیٹر نہیں سمجھتا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں. وَلَوْ فَتَحْنَا، فتح کسے کہتے ہیں؟ حضرت فاتحہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، کھولنے والی، اوپنر. اگر ہم کھول دیتے ان کے لیے بابا من السماء، کوئی دروازہ آسمان میں سے، فظلوا فیہ یارجون، ظل کہتے ہیں سائے کو. سایہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ جب دھوپ ہوتی ہے، اور سایہ پرماننٹ نہیں ہوتا. جب تک آپ وہ چیز رہے گی، دھوپ رہے گی تو وہ سایہ پڑتا رہے گا، روشنی پڑتی رہے گی. تو وہ چڑھ بھی جاتے، چاہے اس ٹائم وہ دروازے پر چڑھ جاتے. ہمیشہ کے لیے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ روز دروازے کھولے جاتے. یا رجون اراجا سے ہے، عروج اسی سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، آہستہ آہستہ چڑھنا، اراجا. اگر آسمان کا ہم کوئی دروازہ کھول بھی دیتے، یہ تو کہتے ہیں ہم فرشتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے پورا آسمان بھی کھول دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ اس میں چڑھنا بھی شروع کر دیں آسمان کی سیڑھیاں. لقالو، تو پھر یہ ضرور کہیں گے، لام تاکید والا ہے، ایمفیسائز والا ہے. لقالو انما، بے شک، سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر کوئی نشہ چڑھ گیا ہے، ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے. سکر کہتے ہیں ہر نشہ آور چیز کو. سکارا کا مطلب ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی باتیں کی کہ جیسے حشر والے دن وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی نشے میں ہوں، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی ہوں گی. تو نشے میں جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ سینس نہیں رہتی، جب انسان سوتا ہے تب بھی تو اس کی آنکھیں اوپر ہی ہو جاتی ہیں نا. تو پھر اللہ نے اسی چیز کو کہا ہے سکرت ابصارنا، وہ کہیں گے ہمارے اوپر نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، ہمیں بائی فورس ہمارے اوپر ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہمارے ساتھ ریئل میں ہو نہیں رہا. بل نحن قوم مسحورون، یا بلکہ وہ یوں بھی کہیں گے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر سحر کر دیا گیا. مسحورون کا روٹ ورڈ ہے سحر، جادو، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور ہم نے بنایا ہے آسمان میں، بُرُوجًا، چوکیاں بنائی ہیں. برج کہتے ہیں جو دور سے ایسی چوکی جس کا ڈوم نظر آئے، جس کا گنبد نظر آئے. یہ آیت متشابہات ہیں. بہت سے لوگ قرآن کو لے کر اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں، اچھا پھر وہ کیا سین ہوگا جہنم کا یا قبر کا یا پل صراط کا؟ یہ چیزیں متشابہات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا، نہ کسی ذہن میں یا کسی دل میں ان کا گمان گزرا، یعنی امیجنیشن میں نہیں آ سکتی وہ چیز. آپ اس کے بارے میں کوشچن کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی عالم سے یا کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے جو قرآن کا عالم ہے یا حدیث کا عالم ہے کہ وہ ہمیں ایکوریٹ بتا دیں وہ کیسے کیسے ہوگا. حوروں کو لے کر اور غلمان کو لے کر تو بہت کوشچن کیے جاتے ہیں. آپ ابھی جنت سے ہو کے تو کوئی نہیں آیا نا، تو کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر جتنا مشاہدہ کیا اس کو آ کے تمام کا تمام ہمیں سنا دیا. بس ہم اتنا علم رکھ سکتے ہیں جتنا اللہ نے دیا. اب وہ بروج کی کیا فارمیشن ہے، وہاں پر کون سے فرشتے بیٹھتے ہیں، وہ کون سی چوکیاں ہیں، دیکھیں اس کا تعلق بنتا ہے اس آیت کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیونکہ قرآن ہی ایک اور جگہ بتاتا ہے ہمیں کہ میں شہاب ثاقب آسمان پہ بروج بنائے گئے ہیں، وہ چوکیاں ہیں، اور وہاں سے ہر سن گن لینے والے شیطان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور میں نے آسمان دنیا کو سجا دیا دیکھنے والی آنکھوں کے لیے، آڈینس کے لیے خوبصورت بنا دیا. ایک حدیث مبارک آپ کو سناتی ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ جو پہلا آسمان ہے نا، وہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جیسے ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا انگوٹھی کا چلا پڑا ہو رنگ. سبحان اللہ. اور پھر تیسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا چھوٹا ہے جیسے ڈیزرٹ میں رنگ. کتنی عجیب بات ہے، دنیا کا آسمان کتنا بڑا ہے. ابھی اسپیس میں اتنا کچھ ایسا ہے جو انڈسکوریبل ہے، ابھی تک نہیں ہم اس کو سیکھ سکتے. اتنے بڑے بڑے پلینٹس ہیں، سورج سے کئی گنا بڑے پلینٹس ہیں آسمان کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں. لیکن وہ کیونکہ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ جسٹ بلنکنگ سٹارز کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، ان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. سورج کا اصل میں ہمیں ہیٹ کیوں پہنچتی ہے اور لائٹ کیوں پہنچتی ہے؟ کیونکہ انسان ہمارے پلینٹ کا اس سے فاصلہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ ہمیں وہ بہت دور سے بھی بہت زیادہ چمکتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اس کی ہیٹ بھی پہنچتی ہے، گرمیاں بھی ہو جاتی ہیں. مجھے نا میری ٹیچر نے ابھی اسی ویک اسائن کیا ہے، ورک اسائنمنٹ دی ہے، تو آئی ایم ریسرچنگ آن دا ٹاپک آف میزان، بیلنس. اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں کہا نا، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک یہ کنسیپٹ دیا کہ میں نے زمین آسمان میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک اندازے کے ساتھ میزان، بیلنس. میزان اگر ناپنے کے آلے کو دیکھیں تو وہ ترازو نظر آتا ہے، بیلنس کر دیا. اتنا امیزنگ ہے کہ اگر ابھی میں نے سائنس نہیں پڑھی، مجھے فارمولے نہیں آتے گیسز کے، لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ آکسیجن ہم لوگ کنزیوم کرتے ہیں، انسان، ہیومنس، اور کاربن ڈائی آکسائڈ پودے کنزیوم کرتے ہیں. مطلب جو چیز ہم پھینک رہے ہیں، جو ہم پریویل کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے ضروری ہے؟ پلانٹس کے لیے. اگر وہ کاربن نہیں لیتے تو وہ مر جائیں گے. اور ہم اگر جو وہ چیز پھینک رہے ہیں ان کا ویسٹ ہے، وہ اگر ہمیں نہیں ملتی تو ہم لوگ مر جائیں گے. اور آکسیجن جن گیسز سے مل کے بنتی ہے، وہ 3 کا فارمولا ہوتا ہے، وہ بچپن میں میٹرک میں پڑھا تھا. تو اگر اس میں سے اگر بیلنس میں نینو اس کا کوئی میں کہتی ہوں ورڈ بھی نہیں ہے، اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو زمین پہ زندگی ممکن ہی نہیں ہوگی. سورج ہم سے جتنے فاصلے پر ہے، اگر اس فاصلے کو نینو میٹر بھی گھٹا دیا جائے یا نینو میٹر بڑھا دیا جائے، اگر بڑھا دیا جائے تو سب کچھ جل جائے گا، یہاں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں بھی، پانی میں بھی آگ لگ جائے گی. اور اگر بڑھا دیا جائے، تھوڑا سا بھی سورج کو دور کر دیتا ہے اللہ پاک پلینٹ سے ہمارے، تو یہاں اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ سارا جیسے انٹارکٹیکا جمع ہوا ہے، ساری زندگی جم جائے گی. پاسبل ہی نہیں ہوگا زمین پہ دھوپ کا پہنچنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہر چیز بیلنس میں پیدا کی. اب پھر ایسے ہی سارے آسمان ہوتے ہوتے پھر اس سے بڑا جو 7واں آسمان ہے، وہ چھٹے آسمان کے مقابلے میں ایسے، پوری حدیث مبارک ہے یہ، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ وہ 6 آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہیں، یا چھٹا آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اور پھر اللہ کا عرش اس 7ویں آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے، اتنا بڑا. اور پھر حاملین عرش ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے، واللہ عالم بالصواب، کہ وہ کیسے ہوں گے اور وہ کتنا بڑا ہوگا اور اس کو کس حالت میں اٹھایا ہوا ہوگا. وہ اللہ کا تھرون ہے، وہ 7 زمینوں و آسمانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے. ہاں، تو ہمیں آسمان کی فارمیشن جب اللہ پاک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک اصل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے جھگڑوں سے اوپر اٹھو. میں نے تو تمہیں آسمانوں کے لیے بنایا ہے، میں نے تمہیں جنت کے لیے بنایا ہے. جنت کا تذکرہ اللہ پاک ایسے نہیں کرتے
کہ جنت تم جا کے اب لوگے، اب خریدو گے وہاں کوئی پلاٹ. اللہ کہتے ہیں تم وارث ہو، تمہارے وراثت تو کس کی ہوتی ہے؟ باپ دادا کی. اور ہمارے والد حضرت آدم وہیں سے نکالے گئے نا، تو ہم تو کلیم کریں گے جا کے. اللہ کرے کہ ہم کلیم کریں اور ہم اسی کے وارث ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ نے تو آسمانوں کا سفر کرنا ہے، جنتیں اوپر ہیں، پلانٹس اوپر ہیں، ستارے سیارے اوپر ہیں. ہماری سوچ نیچے کے جھگڑوں سے ہی نہیں ختم ہو رہی. ہم زمین کے اور جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کے کیڑے بن کے رہنا پسند کر رہے ہیں. اختلافات نہیں ختم ہو رہے، جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، وراثتوں کی، زمین کی وراثتوں کے جھگڑے. بہت سے لوگ، بہت سی فیملیز میں ایک ایک انچ پہ قتل ہوتے ہوئے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ایکسپیرینس کیا ہے اپنے معاشروں میں. حالانکہ ہم یہاں کے وارث نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال اور میرا مال اور میرا مال، حالانکہ جب اس کا مال وہی تھا جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، یوز کر لیا. اب تو باقی وارثوں کا مال ہے. اب تو کوئی اس کے بیٹے کا ہے، کوئی اس کی بیٹی کا ہے، کوئی اس کی بہو کا ہے، کوئی اس کے پوتے کا ہے، کوئی اس کی پوتی کا ہے. باقی تو یہی رہ جاتا ہے. آپ ساری زندگی اپنے وارثوں کے مال کے لیے جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو ہمیں آسمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. ہمارے لیے رزق بھی آسمانوں سے اترتا ہے، ہمارے لیے خیر ہدایت بھی آسمانوں سے اترتی ہے، ہمارے فیصلے بھی آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور ہمارا گھر بھی آسمانوں پر ہی موجود ہے. ہمیں اوپر دیکھنا ہے، براڈ سوچنا ہے. آسمان کتنا وسیع ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں کہ ہمارا ویو کلیئر نہ ہو آسمان کے بارے میں. آسمان تو بہت وسیع ہے، کائنات بہت وسیع ہے. ابھی یہ دنیا کا آسمان ہے جس کو اللہ نے پلانٹ سے سجایا ہے، ستاروں سے سجایا. آگے تو بہت سے آسمان اور پڑے ہیں. کھولانک زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کچھ اس طرح سے شعر ہے حضرت علامہ اقبال کا. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی ہے. بروج اس لیے بنائے ہیں کہ ہر شیطان جو رجیم کہتے ہیں، رجم کسے کہتے ہیں؟ جب پتھر مارے جاتے ہیں. ہاں، شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں. رجیم کا مطلب ہوتا ہے مارا ہوا، دھتکارا ہوا. تو ہر دھتکارے ہوئے شیطان کو جب وہ سن بن لینے کے لیے، یہ جو سارا سسٹم ہے نا جادوگروں کا، یہ حساب کتاب کرنا، یہ اسی پہ بیس کرتا ہے. وہ جاتے ہیں آسمان کے بروج کے ساتھ، کان لگاتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، پھر وہ آ کے جو عامل نے بھیجا ہوتا ہے اس کے کان میں، اس کے شیاطین کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں. پھر وہ بتا دیتا ہے. اسٹرالوجی، یہ ہاتھ دیکھنا، یہ سارے علوم جن کا تعلق غیب سے ہے وہ انہی چیزوں پر بیس کرتے ہیں. اور ان میں کوئی بات بھی اوتھینٹک نہیں ہوتی. وہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو، آپ نے اس سال گھر چھوڑا تھا، آپ نے اس سال میٹرک کیا تھا، اس سال آپ کے دادا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ سارا سن کے آیا بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. جی ایک بات سنیے کہ 4 اپریل کا حصہ پوچھنے کا بتا لیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا واسطہ پڑا. اس نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے ہاتھ میں نا آپ ایسے ہاتھ بھریے اور کنکریاں لے لیجیے ہاتھ میں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی. آپ نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں، اس نے بتا دیا 9 ہیں. آپ نے دوسری دفعہ اٹھائیں، سمجھے اس دفعہ 11 نہیں ہوں گی، اس نے کہا 11 ہیں. اب حضرت عمر کو خیال آیا آپ نے کاؤنٹ لیس اٹھائیں، خود بھی کاؤنٹ نہیں کیا. جب خود کاؤنٹ نہیں کیا تو وہ نہیں بتا سکا. کیوں؟ جب وہ خود کاؤنٹ کرتے تھے تو ان کے ہمزاد کو پتہ چلتا تھا، جو ان کے اندر، ہر انسان کے اندر شیطان ہے، جن ہے، جو بھی ہے. وہ کاؤنٹ کر کے اٹھاتے تھے نا 11 کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، تو ان کے ہمزاد کو پتہ ہوتا تھا. وہ سرگوشی کر دیتا تھا جادوگر کے کان میں، اور جادوگر بتا دیتا تھا. فارچون ٹیلر ہوتے ہیں نا لوگ، تو پھر وہ بتا دیتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 11 ہیں. جب آپ نے خود بھری اور آپ نے خود بھی کاؤنٹ نہیں کی کہ میرے ہاتھ میں کتنی پیبلز ہیں، تو دین ہی پرووڈ رانگ. اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم جو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے فیئر ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں سوچیں پیدا ہوتی ہیں. کیوں کہتے ہیں واش روم میں جا کے ہرگز نہیں رونا چاہیے؟ ہرگز. زیادہ تر نوجوان یا ہم کسی سے چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنا گریف چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں چھپ کے روئیں. تو کمرے میں چھپ کے رو لیں، بستر کے اوپر لیٹ کے رو لیں، تکیے میں منہ دے کے رو لیں. پہلے زمانے میں تکیے میں منہ دے کے رونے کا بڑا رواج تھا، تو وہ بہتر تھا. اب واش روم میں جو روتے ہیں نا ہم، تو شیطانوں کو پتہ چل جاتا ہے کون سی بات پہ ان کو غم ہے. وہ اس چیز کو آپ کی زندگی کی سیڈنس بنانے پہ تل جاتے ہیں. کیا کس طرح سے؟
آپ کو خواب بھی اس سے ریلیٹڈ آئیں گے. وہ جو خبریں اوپر سے سن کے لاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ یہ حادثہ ہونے والا ہے، پھر آپ کو اس کے مطابق خواب دکھائیں گے، آپ کو وہم میں ڈالیں گے، آپ کو وسوسوں میں ڈالیں گے. وہ آپ کی ویکنس کے ساتھ آپ کے دماغ پہ کنٹرول کر لیں گے. اس لیے واش روم میں دعا پڑھ کے جانا چاہیے، اور اپنی سیڈنیسز اور اپنی ویکنس ان کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. ان کو پتہ نہ چلے کہ آپ کس بات پہ رو رہے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اوپر آسمانوں پہ نظام بنایا ہے ان کی حفاظت کا، ایسے اختیارات تو دیے ہیں نا کہ اللہ کو حفاظت کا نظام بنانا پڑا. وہ چور ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں کے چور ہیں شیاطین. تو انسانوں کے اوپر، انسانوں کے ساتھ دشمنی میں تو اللہ نے 7 جگہ ریکارڈ کی ہے قرآن پاک میں شیطان کی کنورسیشن حضرت آدم کے ساتھ دشمنی کی. تو ہمیں انفارم کیا ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی میں کچھ بھی کرے گا. تو ہمیں بھی اویئر رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے اس سے. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے نا، تو ہم سب کو ہمارے دلوں میں جو موجود ہے قرآن، اللہ کا پیغام، اللہ کا کنیکشن، اس سے شیطان مردود کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے خود کرنی ہے، اللہ کے حکم سے کرنی ہے. آیت الکرسی ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں. اور پھر وہ جب بہت زیادہ جو جادو ہو جاتے ہیں کسی پر، تو یہ بھی یہی ہوتا ہے. وہ جو اپنے ان کے پاس باؤنڈ ہوتے ہیں نا جنات شیاطین، وہ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے اعمال ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہم زیادہ ہونا اور مختلف قسم کے خوف زیادہ ہو جانا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معوذتین اتاری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیلی روٹین میں تھا، سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. تو سنت کے جو اعمال ہیں وہ حفاظت کے لیے ایسے ہیں جیسے شیطان کو شہاب ثاقب لگے. آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں پڑھی جائیں، اور سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات بھی ہیں، اور سورۃ بقرہ کی لاسٹ آیات بھی ہیں. تو وہ اگر سونے سے پہلے پڑھ لی جائیں تو وہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے. تو شیطان اس دل میں کیسے داخل ہوگا جو جس کو ریمائنڈ ہو، جس کو میمورائز ہو قرآن، وہاں داخل نہیں ہوگا. امید ہے، اللہ سے بہت امید ہے، اس کی اللہ حفاظت کریں گے. الا من استرق السمع، مگر یہ کہ شیاطین کچھ سن گن لے لیں، کچھ سن لیں، اس کا کچھ پورشن، کچھ حصہ، وہ جو حکم اللہ کا آ رہا ہے. فَأَتْبَعَهُ، اور سننے والوں کے پیچھے بھی لگا دیا جاتا ہے، پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، ایک شعلہ. وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا میٹوز، وہ جو ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے ستارے، اس ٹائم دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں کہ اس ٹائم فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سی مذاہب میں مت ہے نا کہ اس ٹائم دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے. دیکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب شیاطین کوئی فیصلہ سنتے ہیں تو اس ٹائم انہیں مارے جاتے ہیں. تو اللہ سے تو ہر ٹائم دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے لکھے اور ہماری تقدیر خوبصورت ہو. تو ان کو وہ آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں نا. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو ہم نے بچھایا. والقینا، اور ہم نے قائم کیے، فیہا رواسیا، اس کے اوپر پہاڑ. زمین کو پہلے پانی پہ بچھایا، اب پانی تو ٹھوس سطح ہے نہیں، وہ فلوٹ کر رہی ہے، تیر رہی ہے. اب اس کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس پہ پہاڑ. ہم نے بھی کوئی تصویر ٹانگنی ہوتی ہے دیوار پہ، کچھ بھی لٹکانا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو. اللہ نے پہاڑوں کو ایسے جمایا ہے زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر وہ چیز موزون. موزون کا روٹ ورڈ ذرا دیکھیں، مجھے خود بتائیں آپ لوگ. روٹ ورڈ، روٹ وزن، واو زا نون، وزن. میزان سے ہی ہے وزن، اس کی کوانٹٹی، اس کی کوالٹی ایک خاص مقدار ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اتنا گھاس اگنا ہے، فلاں جنگل میں افریقہ کے یا فلاں رین فارسٹ میں اتنے حشرات ہیں، انہوں نے سال بھر میں اتنا کھانا ہے، اس لیے اتنی نباتات اگائی جائیں. سبحان اللہ، اللہ کے ہاں ہر چیز کا وزن مقرر ہے، یہ میزان سے ہی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین کو بنایا تمہارے لیے رزق، روزگار کی جگہ. اس میں تمہارے لیے معیشت پھیلا دی. کوئی تو کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی انڈسٹریز لگاتا ہے، سب کا رزق یہی ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ،
اور ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جن کو ہمیں رزق دیتے ہیں، ان کو تم رزق پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان سمجھتا ہے نا کہ میں رازق ہوں، جب اسے دینے کو کہا جاتا ہے، خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں اپنا بیلنس بچا کے، میں اپنے سال بھر کی روزی رکھ کے اپنے بینک میں کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں وہ ان کے تو کوئی بینک نہیں ہے، نہ مچھلیوں کے بینک ہیں، نہ ان کے پاس ریفریجریٹر ہیں، نہ ڈیپ فریزر ہیں، نہ جانوروں کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور میں کسی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، اور میں سب کا رزق ان کو پہنچاتا ہوں۔ ایک انسان ہی واحد مخلوق ہے جو اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ بے بھروسہ، اتنا بے بھروسہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کل کے لیے میں بچا کے رکھوں گا تو کھاؤں گا، ورنہ اسباب کا جہان ہے، ورنہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اور تم نہیں ہو رزق دینے والے، تم ہرگز دے ہی نہیں سکتے رزق۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے ہیں۔ زمین پر تو کسی نہ کسی چیز کی کان ہوتی ہے، سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، ہیروں کی کانیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان سب کے خزانے ہیں۔ وہ جب چاہے جتنے چاہے نازل کرے، جتنے چاہے لوگ انوینٹ کریں، جتنے چاہے لوگ ڈسکور کریں، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ جیسے پاکستان میں سوئی گیس، جب سوئی کے ذخائر دریافت ہوئے تو لوگ جو لکڑیاں جلایا کرتے تھے یا گیس کے چولہے، تو پھر وہ سارے پرابلم ختم ہو گئے اور ہر گھر میں گیس کا کنیکشن، اور ہم نے گیس کا ایسا استعمال کیا، پاکستان میں اس سے زیادہ مس یوز کرنا میرے خیال میں کسی قوم کے پیچھے ختم ہے۔ ایسا مس یوز کیا کہ CNG گاڑیاں لگوا لیں، اسٹیشن لگوا لیے، اس میں سے گیس کو اتنا رف یوز کیا کہ اب گھروں کے لیے بھی کنزیوم کرنے کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں جو اللہ جتنے چاہے کسی کوالٹی میں یا کوانٹٹی میں کسی قوم کو عطا کرتا ہے۔ جیسے سعودی عرب کے پاس اور عراقیوں کے پاس اور عربوں کے پاس کیا ہے؟ تیل ہے۔ وہ جو فوسلز جانوروں کے مدتوں پڑے رہتے ہیں، اربوں سال گزر جاتے ہیں ان کو، تو پھر اس کے بعد وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، جس کو لیکوڈ سونا بھی کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، پہلے تو سعودی عرب کا تمام خرچہ شریف مکہ کا ترک گورنمنٹ اٹھاتی تھی، خلیفہ اٹھاتا تھا، وہاں بھیجا جاتا تھا، لوگ تبرکات بھیجنا پسند کرتے تھے، جیسے آج ہم فلسطین کے لیے کوئی ڈونیشن دینا پسند کریں یا کشمیر کے لیے، ایسے ہی حالات تھے۔ لیکن آج دیکھیں دنیا میں موسٹ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والے لوگ وہ ہیں، وہاں پر ہر طرح کی چیزیں ہیں، ہر طرح کی مشینیں ہیں۔ عربوں کے پاس اتنا وافر پیسہ ہے کہ سوئس بینک اور امریکن بینکوں میں انہوں نے اپنا رکھوایا ہوا اور ان کی معیشتوں کو سہارا دیا۔ وما ننزلہ، اور ہم اپنے خزانوں میں سے نازل کرتے رہتے ہیں، الا بقدر معلوم، ایک خاص اندازے کے مطابق، یعنی اللہ کو پتہ ہے یہ زمین کب تک چلنی ہے، اس کو کب میں نے تباہ کرنا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ یہاں پر زندگی بخش چیزیں اتارتے رہیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم ہیں جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، ریح کہتے ہیں ہوا کو، لواقحا، پھر اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی برساتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے۔ ہوائیں بادلوں کو ایک خاص جگہ پہ ایک خاص ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں۔ دیکھا نہیں ہے جب بارش برستی ہے اس سے پہلے بادل آتے ہیں اور بادلوں سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، یا ہوائیں رکے ہوئے بادلوں کو وہاں سے لے جاتی ہیں کہیں اور برسانے کے لیے، یا پھر وہ کسی اور جگہ سے لے کر ہوائیں بادلوں کو ہمارے پاس آتی ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر اس پانی سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، تمہاری کھیتیوں کو پلاتے ہیں، تمہارے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِخَازِنِينَ، اور اس خزانے کے مالک تم نہیں ہو۔ لہو براز پہلے آیا، وَمَن لَسْتُمْ لَہُ بِرَازِقِينَ، اس رزق کے پیدا کرنے والے پہنچانے والے تم نہیں ہو۔ اب اللہ نے کہا انسان کے پاس خزانے ہوں تو ویسے انسان تو کسی کو بھی نہ دے، وہ تو سارا اپنی ہی فیملی کے لیے چھوڑ جائے، انسان تو ایسی مخلوق ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور ہم ہی ہیں جو بے شک زندگی پیدا کرتے ہیں، تمہیں زندہ رکھتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور وارث ہم ہیں تمہارے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی وارث ہوں، اللہ ہی وکیل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہمارے علم میں ہے تم سے پہلے جو لوگ
قدمہ گزر چکے ہیں کائنات میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تمہارے بعد کتنی جنریشن آنے والی ہیں اس کا علم بھی ہمیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب ہے، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، جو سب کو اکٹھا کرے گا، حضرت آدم کے بعد آنے والے سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو وہ ایک دن اکٹھا کرے گا۔ ابھی تو ٹائم ڈیفرنٹ ہے نا، ابھی تو ہم ایک ٹائم میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سے آگے آنے والے لوگ آئیں گے اور ہم سے پیچھے والے لوگ چلے جائیں گے، اور ٹائم ٹریولنگ کا کانسیپٹ ہمیں معراج کے واقعے سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں 18 سال کا عرصہ لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں وقت رک گیا تھا۔ اس دن میں امی کے گھر گئی تو ابو مجھے سنا رہے تھے، کہتے ہیں چلیں یہ تو پیغمبروں کے واقعات ہیں، میں آج کے دور کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ابو نے اپنے پردادا جی کا واقعہ سنایا، اپنے دادا جی کا، کہتے ہیں اس زمانے میں ٹریولنگ اتنی مشکل تھی کہ اگر زمینوں پہ جانا ہوتا تھا تو پہلے خط لکھتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں، پھر اس خط کے مطابق پھر وہ ارینج کر لیتے تھے کہ جس ڈیٹ کو پہنچنا ہے، آگے سواری کا انتظام، یہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے اور کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا۔ وہ ٹرین جیسے ہماری زمینیں بہاڑی ہیں تو وہ ٹرین ماچھیوال کے اسٹیشن پہ رکتی تھی، جو لاہور جانے والی ٹرین ہوتی تھی، تو وہاں سے وہ اترتے تھے، پھر وہاں سے ان کا بیلدار یا ذیلدار وہ گھوڑی یا کوئی چھکڑا یا بیل گاڑی لے کر آیا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ ٹریولنگ کر کے جاتے تھے۔ ابو کہہ رہے ہیں اس زمانے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ہمارے مینیجر نے خط لکھا، وہاں کے عملے کو خط لکھا کہ میں، مینیجر کا نام تھا نجات خان، کہ میں آنے والا ہوں، مطلب فلاں ڈیٹ کو آنے والا ہوں، انتظام کر لیے جائیں آگے۔ اور پھر وہ اس اسٹیشن پہ نہیں اترے جو وہاڑی شہر کو لگتا تھا، اور پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ میں دہلی ہوتا ہوں یا شاید اجمیر شریف ہوتا ہوں، نظام الدین اولیاء کے پاس ہوتا ہوں، وہ آگے ہی چلے گئے۔ تب متحدہ ہندوستان تھا، یہ آج سے میں آپ کو 80 ایئرس پہلے کا واقعہ سنا رہی ہوں آلموسٹ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آگے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد مہینہ گزر گیا، ادھر سے خط پہنچ چکا تھا کہ وہ آنے والا ہے مینیجر، مطلب سارا عملہ ریڈی ٹو وہ تھا، زمین کا انتظام، ہزار مربع کی فیلڈ ہوتی تھی جو سنبھالنا ہے، جی ایم ٹائپ لوگ ہوتے تھے کہ وہ آ کے سنبھالیں گے اور زمین کا انتظام کریں گے، اور جو مالک ہوتے ہیں وہ بھی انتظار میں تھے۔ میرے دادا جی بات وہ بتا رہے تھے ابو، اور کہتے ہیں کافی دن گزر گئے تو وہ ان کا پتہ ہی نہ چلا مہینہ، ان کے بچے پیچھے پریشان کہ ابا جی کہہ کر گئے ہیں گاؤں گئے ہیں، تو گاؤں والوں سے بھی ابھی کوئی تار یا خط نہیں آیا کہ ابا جی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور وہ بھی پریشان کہ اب تک کیوں نہیں آئے، راستے میں کیا بنی ان کے ساتھ۔ اب کمیونیکیشن کا یہ حال تھا کہ پہلے اطلاعیں بھجوانی پڑتی تھیں اور پہلے سواریوں کے انتظام ہوتے تھے، آج کے دور جیسا حال تو نہیں تھا۔ تو اس دوران ابو کہتے ہیں کہ میرے دادا جی نے کہلوایا اپنی جو گھریلو خادمہ تھی کہ یہاں جو رہتا ہے لٹوں والا فقیر، کہتے ہیں باہر بیٹھتا تھا ہماری بستی کے، کبھی کبھی تو وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کسی حجرے میں، کمرے میں، اس کے لیے بنا کے دیا ہوا تھا دادا صاحب نے، اور کبھی وہ مہینہ گزر جاتا تھا، کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور وہ خاص طور پہ لوگوں کو گالیاں بہت نکالتا تھا کہ کوئی اس کے پاس بھی نہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس میرے ابو نے، دادا جی نے بھیجا کہ جاؤ مائی حسانہ، وہ ان ملازمہ کا نام میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، وہ دادی مجھے بچپن میں یاد ہے، ایکوریٹ شکل تو ان کی یاد نہیں ہے، میری اپنی دائی اماں کی وہ دادی تھی، تو وہ ان کو بھیجا مائی حسانہ، پتہ کر کے آؤ، لٹوں والے فقیر سے کہو کہ ہمارا مینیجر اب تک نہیں پہنچا، نجات خان، کوئی حساب کتاب لگائے، اس کا پتہ کرے وہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے یا کہاں گیا، آنا تو اس نے زمینوں پہ تھا اور وہ نہیں پہنچا اب تک۔ تو کہتی ہے مائی حسانہ کہ بھئی میں تو نہیں جاتی، وہ تو بہت گالیاں نکالتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا نجات خان کے لیے تھوڑی سی گالیاں کھا لینا، اس کی خیر خبر تو اس کے بچوں کو پتہ چل جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس گئی تو پھر اس نے ویسے ہی حسب سابق گالیاں نکالیں، تمہاری ماں کی یہ تو تمہاری بہن کی یہ، اچھا نجات خان نہیں مل رہا، انہوں نے کہا نہیں مل رہا، اچھا میں اس کا پتہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسے ہی ابھی 2-4 منٹ یا 2-4 گھنٹے جو سنانے والے ہیں، اب تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہے واقعہ، کہ نجات خان ہاتھ میں ٹیچی اٹھائے ہوئے پہنچ آئے دادا صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا بنی؟ کہتے ہیں ابھی تو میں دہلی میں تھا، ابھی میں دہلی کے بازار میں شاپنگ ہی کر رہا تھا، ایسے ونڈو شاپنگ کر رہا تھا، میں نے یہی سوچا تھا، گاؤں آتے ہوئے میرا موڈ بدل گیا تھا کہ گاؤں تو ہر دفعہ جاتا ہوں تو ذرا میں دہلی ہوتا ہوں، تب تو کوئی پاسپورٹ ویزا نہیں تھا متحدہ ہندوستان کا، تو میں ذرا وہاں سے ہو کے پھر آ ہی جاتا، تو میں نے دیکھا لٹوں والا فقیر آیا اور اس نے اپنے ہی طریقے کے مطابق مجھے گالیاں نکالی ہیں، سب لوگ پریشان ہیں تیرے لیے اور تو یہاں ہے، چل واپس چل۔
ہمارے گاؤں کا نام ہے حافظ واہ، تو وہاں حافظ واہ تو میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں حافظ واہ، کوئی ٹرین ملے گی، کوئی سواری کا انتظام کروں گا. کہتا ہے میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو اور آنکھیں بند کرو. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں یہیں ڈیرے کے باہر کھڑا تھا اور لیٹوں والے فقیر کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو اس سورۃ کہف میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک اور کائنات چل رہی ہے جو ان سین ہے. ایک عالم تو ہم جانتے ہیں جس کو جسم کا عالم کہتے ہیں، جو ہمیں 5 حواس سے سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. عالم ارواح ہے. اچھا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہیں. پھر کیونکہ اس سے شخصیت پرستی اور شرک یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی انسان کو اتنی طاقتوں کا مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک عام سی بات ہے. ابو کہتے ہیں یہ صحابہ کے دور کا واقعہ بھی نہیں ہے، یہ ایک ہمارے گاؤں کے ایک فقیر کا واقعہ ہے کہ اس نے ٹائم ٹریولنگ 1 منٹ میں کر کے دکھا دی کہ وہ نظام الدین اولیاء کی جگہ سے یا دہلی سے آتے ہوئے جو مہینے کا سفر تھا وہ اس نے 1 منٹ میں کر کے دکھا دی. ہندی کتابوں میں سے پڑھ کے سیکھ لیتے ہیں نا وہ لوگ، ہندی کتابوں میں سے پڑھ کے. یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے جہان ہیں جن میں سے کچھ تو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتے. اور اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دوں گا. تب وقت کی یہ ختم ہو جائے گی نا قید. ابھی تو انسان شاید ٹائم ٹریولنگ تک پہنچ جائے. میں آپ کو بتا رہی تھی نا جو میں ریسرچ کر رہی ہوں اس میں جیسے آکسیجن، اور میں نے اس کے لیول میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یا سورج کی بتا رہی ہوں، تو اس میں جو سورج کی روشنی پہنچتی ہے جس رفتار سے پہنچتی ہے، اور باقی جگہوں پر جو روشنی کے سفر کیے جاتے ہیں جو کائنات میں اسپیس میں ماپتے ہیں نا سائنسدان، تو پیمائش کے لیے لائٹ ایئرز کو ماپتے ہیں کہ فلاں ستارہ ہم سے کتنے لائٹ ایئرز روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو اس رفتار سے وہ پیمائش کرتے ہیں. ابھی تو ہمارے سینسز اس پہ نہیں آتے، کام نہیں کرتے، میرے تو نہیں کرتے. تو وقت کو کیسے پھر پکڑا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے اور ٹریولنگ کی جا سکتی ہے. کہیں جیسے سیمی بتا رہی ہیں کہ کہیں کچھ اپوزٹ ہے جہاں اگر پلس اور مائنس مل جائیں تو پھر وہ پورٹلز وقت کے بھی کھل سکتے ہیں جہاں سے ہمیں وہ نظر بھی آ سکتا ہے جو انسین ہے. سو دس از اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کو جمع کرے گا. انہ حکیم علیم. اس کے پاس حکمت بھی ہے. اس کی حکمت ہے کہ ہمیں کچھ انسین میں رہنے دیا ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں بتایا. اور علیم ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن اس کے تو علم میں ہے، اس کو تو نظر آ رہا ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کے چن کے اس کے اوپر کتاب بھی اتار دیتا ہے، اس کو سارے فرشتے بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، اس کو معراج تک کرا دیتا ہے، اس کو ٹائم ٹریولنگ بھی کرا سکتا ہے. اللہ کے ہاں تو اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ بلا سبب ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.